نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں آ سکتا۔ تو جس نے سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا اس نے حضور علیہ السلام ہی کا دیدار کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے عالم رویا میں دیکھا، جس نے مجھے خواب کے عالم میں دیکھا ہے، وہ ان قریب عالم بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ایک عاشق رسول کا عشق و محبت سے لبریز واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی، رحمتوں کا دروازہ یک بیک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔ یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سینکڑوں بار دیکھا تھا، آنکھیں کھلیں اور بند ہو گئیں، نظر پڑی اور بکھر گئی، دل پر ایسا اثر کیا، بجلی چمکی، خرمنے دل جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل پر قابو نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں دل کے اندر بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و بیم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ اسی محفل نوری میں چلیے، اور دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو چلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے گا۔ آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی جگہ صاف نہیں مل رہی تھی۔ دل نہیں مانا تو شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ نگاہوں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے۔ کبھی کسی جگہ بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قریب عشق کی چنگاری سلگتی رہی، محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بھڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جان غسل ضبط نے بیمار ڈال دیا۔ باپ نے بہت علاج کرایا، وقت کے بڑے بڑے طبیب بلوائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے، عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟ کسی مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ممتا کی ماری ماں بالی پکڑ کے روتی رہتی، باپ پاگلوں کی طرح سر ٹپکتا، خاندان کے افراد کفے افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ناتوانی اور ذوق کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی، پرتے محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی، بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے، تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں، تم بے خطر اپنی خواہش کا اظہار کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بے دریغ پورا کروں گا۔
بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بابا جان برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں۔ ان کی موہنی صورت، ان کا نور بھرا چہرہ، ان کی دلاویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ انہی کی یادوں میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں۔ جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں جلوہ اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے انور کی زیارت کر لوں اور میرا دم نکل جائے۔ بیٹے کی یہ آرزو شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اکلوتا بیٹا زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، کسی طرح کی پیمائش کا اب موقع نہیں تھا۔ چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہا میرے لخت جگر، اگرچہ میرے لیے بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ بادل ناخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا۔ قدم نہیں اٹھ رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو۔ چند ہی لمحے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ارشاد فرمایا تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کا کشور فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد ہل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تمہاری عقیدت و محبت کا سحر اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے۔ تمہارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے۔ اس نے ہمارے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے، اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی بالیں کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سنا۔ یہ سنتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا چلو چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھائیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ برپا ہے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ باپ نے سرانے کھڑے ہو کر آواز دی نور عین نور عین آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے ہیں، یہ دیکھو سرے بالی محمد عربی کھڑے ہیں۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، بیمار نے آنکھیں کھول دی، نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ نحیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا سرکار دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاجید کی طرف جا رہا ہوں، کاکل و رخ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے۔ خدائے لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے، اس تہی دستی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا، جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق کے ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے۔ فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی میسر نہیں آ سکتی کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و صریح لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا سرکار قبر کی منزل سے لے کر جنت میں داخلے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ماتم و اندوہ سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے،
عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھول سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا، کثرت ازدحام سے مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کفے پا کا نقش بنانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے، نہیں رہا گیا۔ آخر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا، ارشاد فرمایا آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ جنت البقیع میں پہنچ کر اپنے دستے کرم کا سہارا دے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر بعد لحد سے باہر تشریف لائے تو سینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔ تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب عطا فرمایا، اس عاشق جوان سال نے دبے واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر جنت کے داخلے تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شہ پا کر حوران خلد، جنت کی حوروں کا بہت بڑا ازدحام اس کی لحد کے قریب پہلے سے ہی جمع ہو گیا تھا۔ جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑی۔ ہجوم شوق کا امڑتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانا پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پر ٹپک گئے۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی ہی رہے گی۔ بندہ نوازی کے روناد جاں فروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے قالب میں جھوم اٹھیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو اخروی اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ بندگی نہیں تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے کاش ہماری ویران راتیں بھی جگمگا اٹھی، کاش ہمارے دل کا ویرانہ بھی جگمگا اٹھی۔ میری تاریک راتیں جگمگا دو، میری تاریک راتیں جگمگا دو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں۔ میری تاریک راتیں جگمگا دو میرے آقا، میری تاریک راتیں جگمگا دو میرے آقا، میری تاریک راتیں جگمگا دو میرے آقا، میری تاریک راتیں جگمگا دو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے
غریباں بھی نظر ہو کبھی سوئے میری تاریک راتیں جگمگا دو میری تاریک راتیں جگمگا دو کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو کبھی سوئے غریباں مدینے اس طرح جاؤں خدایا خدایا مدینے اس طرح جاؤں خدایا تمنا نبی زادے سفر ہو تمنا نبی زادے سفر ہو کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو کبھی سوئے غریباں دیدار کی بھیک کب بٹے گی دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوارا منگتا ہے امیدوارا منگتا ہے امیدوارا میرے دل مردہ کو جلا دے میرے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ آنکھیں تیری راہ تک رہی تک رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آقا آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ
جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے راستہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے راستہ تیرا یا ہماری حاضرت مبارکہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما۔ یا رب العالمین جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں بری صحبت سے بچا، اچھی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ محبوب کے گن گانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، سنتوں کا نظام عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ہر جگہ میں ترقی اور عروج عطا فرما۔ یا اللہ بے عملی سے بچا، بد عملی سے بچا، تمام مسلمانوں کو باعمل کر دے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا سنت پہ چلا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ہو نظر کرم بہر ضیا سور گنہگار، جنت میں پڑوسی ہم آقا کا بنا دے۔ یا رب تیرے محبوب کا جب یہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ یا رب العالمین امیر اہل سنت کو بھی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما، اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت اکابرین اہل سنت کی ہر طرح سے حفاظت فرما، دشمنوں کے دشمنی اور شر سے بچا، اور ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما، جو جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں سب کو ترقیاں عطا فرما، اخلاص استقامت عطا فرما، خوش دلی کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا جو اس وقت ہمارے ساتھ حاضر ہیں، الہ العالمین سب کے دلوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ